بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی دوست احباب کیسے ہیں؟ آپ کے مسائل اور ان کے حل کی جو نشست ہے اس میں آپ کا بھائی حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ لڑکی جو ہے وہ شادی کے بعد اپنے والدین کے گھر میں جا سکتی ہے، شریعت مطہرہ اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ تو سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، اگر ساتھ میں یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ کیا والد بغیر اجازت کے بیٹی کے گھر آ سکتا ہے، تو جواب عرض کے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، والد جو ہے وہ بیٹی کے گھر میں بغیر اجازت آ سکتا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر اجازت اپنی بیٹی کے گھر اکثر آ جایا کرتے تھے، جس میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ تو لہذا اگر باپ بیٹی کے گھر میں بغیر اجازت آ جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور پھر اگلا عمل پوچھا گیا تھا کہ کتنی اجازت دینی چاہیے، کب اجازت دینی چاہیے۔ دیکھیں، اس میں علماء کرام اور فقہاء کرام نے جو ہمیں طریقہ بیان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ سال میں کم از کم ایک بار بیوی کو اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت دینا یہ شوہر کے اوپر واجب ہے۔ اجازت دینا، لے کے جانا نہیں۔ شاید کوئی بندہ کہہ دے کہ قاری صاحب نے کیا کہہ دیا۔ اجازت دینا آپ کے اوپر واجب ہے، لیکن لے کے جانا واجب نہیں ہے۔ کم از کم ہفتے میں ایک بار، ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی بیٹی کے گھر جایا کرتے تھے اور سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا کرتی تھی۔ تو کم از کم کہہ لیں کہ ایک بار اجازت دینا واجب ہے ہفتے کے اندر ایک بار اجازت دینا واجب ہے، لیکن لے کے جانا ضروری نہیں ہے۔ اس کا بھائی بھی لے جا سکتا ہے، اس کا باپ بھی لے جا سکتا ہے، اس کا کوئی بہن بھی لے جا سکتی ہے، لیکن اجازت دینا کم از کم ہفتے میں ایک بار واجب ہے۔ زیادہ دے دیں وہ آپ کی مرضی ہے، کم دے دیں دونوں کی مرضی سے وہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ اور نمبر 2، اگر رشتہ داروں کے پاس جانا چاہے آپ کی بیوی تو کم از کم سال میں ایک بار اجازت دینا واجب ہے۔ اور اسی طریقے اگر قریبی رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، وہاں آنا جانا لگا رہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہفتے میں 2 بار بھی چلی جائے، 4 بار بھی چلی جائے تو شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن اب شوہر کو یہ نہیں چاہیے کہ اگر شوہر جتنے طریقے بتائے ہیں کہ اگر وہ ہفتے میں ایک بار جانے سے بھی روکتا ہے اور سال میں رشتہ داروں کے ہاں جانے سے بھی روکتا ہے تو پھر شوہر جو ہے وہ قطع رحمی کا مرتکب ہوگا اور گناہ گار بھی ہوگا، بشرطے کہ کوئی بات جو ہے وہ باعث فتنہ نہ ہو۔ باعث فتنہ سے مراد یہ بھی میں عرض کروں گا کہ باعث فتنہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن یہاں آپ کو سمجھا دیا کہ والدین کے لیے ہفتے میں ایک بار اجازت دینا واجب ہے اور رشتہ داروں کے لیے سال میں ایک بار اجازت دینا واجب ہے۔ اور اگر ہمسائے قریبی ہوں تو وہاں اگر دوسرے دن یا ڈیلی بھی چلی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نمبر 4، فتنہ جو میں نے بات عرض کی تھی، فتنہ سے مراد یہ ہے کہ بعد مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچیوں کا ذہن خراب کر دیتی ہیں کہ بچی جب گھر سے آئی تھی، بڑی کہہ لیں کہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں بڑی سونی تھی اور کوئی اس کو معاملہ نہیں تھا، لیکن جیسے بیوی جو ہے وہ ماں باپ کے گھر سے ہو کے آئی، اب اس کے تیور ہی بدل گئے ہیں، اب اس کا ذہن ہی بدلا ہوا ہے۔ تو ایسے معاملات میں اگر ماں یا اس کے گھر والے اس بیوی کا ذہن بدلتے ہیں تو پھر شوہر روک سکتا ہے، شریعت مطہرہ نے روکنے کی بھی اجازت دی ہے۔ نمبر 5، لیکن اگر شوہر زیادہ سختی سے کام لے یا بغیر کسی وجہ کے کہہ لیں کہ بالکل ہی اسے باندھ دے کہ اگر تم گئی تو طلاق ہے یا ایسا ویسا معاملہ ہے تو یہ بھی طریقہ جائز نہیں ہے، شریعت مطہرہ اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ اور ماں باپ سے اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آپ ماں باپ سے یا اگر رشتہ داروں سے قطع تعلقی کراتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے، کیونکہ قطع رحمی جو ہے یہ قطع رحمی کی بڑی سخت وعید ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس سے سلسلہ رحم اور سلسلہ کرم ختم ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کی محبتیں اور تعلق ختم ہو جاتے ہیں اور کم ہو جاتے ہیں۔ لہذا جیسے میں نے مسائل عرض کیے ہیں آپ کے سامنے، ان صورتوں میں بیوی کو اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں کے گھر جانے کی اجازت دینی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔